بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں جو حالات آپ نے بھارت میں دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور حالات بہت خراب ہیں۔ اب حالات بہت خراب ہیں، کیا وائرس باہر سے آیا ہے؟ تو اگر باہر سے آیا ہے تو اس ملک کی حالت اس ملک سے زیادہ خراب ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم یہ یقین کریں کہ وہ وائرس وہاں سے آیا ہے تو یہ افیکٹ وہاں سے ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا بہرحال رپورٹ کر رہا ہے کہ تقریباً 3.5 لاکھ کیسز روزانہ آ رہے ہیں اور اس ترتیب سے وہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، مگر امریکی میڈیا کا ماننا یہ ہے کہ یہ کیس 5 گنا زیادہ ہیں، کم بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ کیس 3.5 لاکھ روزانہ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا کتنی اموات ہو رہی ہیں یا کس قسم کے معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عالمی میڈیا جس میں اوپینینز آ رہے ہیں یا آرٹیکلز آ رہے ہیں اس میں 2 چیزوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، 2 چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے اور اس میں 2 چیزوں کے اوپر جو تھیوریز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں، آپ اس میں اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں کہ کیا یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے یا پھر دونوں غلط ہیں یا کوئی تیسری بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں پڑھتے ہوئے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے وہ سائبر اٹیک کی آ رہی ہے۔ سائبر اٹیک کی بات کیوں آ رہی ہے؟ سائبر اٹیک کی بات اس لیے آ رہی ہے کیونکہ بھارت کے جو بپن راوت ہیں وہ اس بات کو پہلے ہی مان چکے ہیں کہ چائنا از کیپیبل آف سائبر اٹیک۔ لیکن یہ سائبر اٹیک کس قسم کا ہے؟ کیا فضا کو خراب کیا گیا یا کیا کیا گیا؟ زہر آ گیا فضا کے اندر، لوگ سانس نہیں لے پا رہے، لوگوں کو نیڈ ہے آکسیجن کی۔ کیونکہ فار ایگزامپل اگر کورونا کی بات بھی اگر ہم کرتے ہیں تو کورونا کے اندر کے جو علامات ہیں یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے، آپ زیادہ تر جو ہے کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے، آپ کو الگ کرنا پڑتا ہے، سوشل ڈسٹینس کرانی پڑتی ہے، پھر کچھ میڈیسنس کرنے پڑتے ہیں، لیکن ضروری اس کو سلنڈر لگے گا، ضروری اس کو آکسیجن لینی پڑے گی، بہت ضروری نہیں ہوتا ہے ان کیس آف ایمرجنسی یا کچھ سیکنڈ تھرڈ فیز کے اندر چلا جاتا ہے معاملہ۔ لیکن یہاں تو اگر آپ سڑک پر دیکھیں تب بھی آکسیجن لگا ہوا اس کو، یعنی کہ کسی بھی صورت میں اگر مریض ہے تو اس کو آکسیجن ضرور لگائی جا رہی ہے اور اس کی شارٹیج بھی اسی لیے ہو رہی ہے۔ تو ایک تو فضا کے اوپر بات ہو رہی ہے یا کسی سائبر اٹیک نما چیز کی بات ہو رہی ہے، مطلب ضروری نہیں کہ سائبر اٹیک ہوا ہو، لیکن فضا کے اندر کیا ایسی چیز شامل کر دی گئی ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے نا کہ فضا کے اندر ہوا، مطلب ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اور اس ہوا کے اندر سے ہم جو سانس لیتے ہیں اسی میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوتی ہے اور مختلف گیسز ہوتی ہیں، تو وہیں پر کسی حصے کے اندر آکسیجن بھی ہوتی ہے۔ تو کیا کسی نے آکسیجن کو ہٹ کیا ہے، اس کو ڈسٹرب کیا ہے کسی وائرس نے؟ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایسا ممکنات میں سے ہے۔ اب دوسری تھیوری پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب 2020 کے حوالے سے بات ہوئی تھی، میں آپ کو تقریباً تھوڑا سا پہلے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور اس پر جو امریکن ناراضگی تھی وہ کہاں سے نکل کر آئی ہے، تمام چیزیں کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ چین جو ہے، جو ہواوی کمپنی ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے اکیوپمنٹ پرچیز کر لیں، بھارت سے کہا تھا، اور 2020 کے اندر اگر آپ خبریں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو میں سارے کٹنگ دے دوں گا، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اخباروں میں آ گیا تھا کہ وہ انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ ہم ہواوی کے جو 5G اکیوپمنٹس ہیں وہ یوز کریں گے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا تو امریکہ نے بھارت کو وارننگ دی تھی کہ ہواوی کو ایسا مت کرنے دینا ورنہ ہمارے جو مفادات ہیں، امریکہ کے جو بھارت میں مفادات ہیں، اس کے اوپر ضرب لگے گی۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہواوی US میں مکمل طور پر بین ہے، اور اگر کوئی ملک بھی ہواوی یوز کرتا ہے تو امریکہ اس کے ساتھ معاملات کو کہتا ہے کہ اس کو نہیں کریں۔ یہ کوئی ٹریڈنگ مسئلہ نہیں ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ٹریڈنگ کا جو جھگڑا ہے، ٹریڈنگ وار کا جھگڑا ہے بٹوین US اینڈ چائنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کچھ اور۔ تو اس مسئلے کی طرف آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں۔ ہواوی کے بارے میں امریکہ ایسا مانتا ہے کہ ہواوی ہے وہ ایک پرائیویٹ فرم، جسے کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ فرم ہے۔ دراصل امریکہ اس کو پرائیویٹ فرم نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ یہ PLA کا ہی ایک ہتھیار ہے جو کسی بھی ملک میں جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو 5G کی جو اہمیت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ کو الٹیمیٹلی چاہیے، یعنی کہ ایک عام آدمی کو بھی چاہیے، کمپنیز کو بھی چاہیے، فیکٹریز کو بھی چاہیے، اس کے علاوہ کنٹریز کو بھی چاہیے، اور جو بھی آپ کی ایئر فورس، آرمی، نیوی ہوگی اس کو بھی چاہیے۔ تو اس کو تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں نہیں لوں گا۔ تو کیا آپ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ کیا 5G بنانے والی ہواوی کمپنی کیا دنیا میں ایک ہی ہے؟ تو اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 5G جو ہے اس کے لیے ہواوی کمپنی
ایک کمپنی نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی کمپنیز اویلیبل ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ایرکسن کمپنی کی بات کریں جو کہ سویڈن سے بلانگ کرتی ہے, یا نوکیا کی بات کریں جو کہ فن لینڈ سے بلانگ کرتی ہے, یا سامسنگ کی بات کریں جو ساؤتھ کوریا سے بلانگ کرتی ہے, وہ بھی تمام 5G اکوپمنٹس بناتی ہیں اور دستیاب آپ لے سکتے ہیں. مطلب یہ بھارت جو ہے وہ اگر ہواوی کمپنی کی طرف نہیں جاتا تو وہ جا سکتا تھا ان کمپنیز کی طرف, لیکن نہیں گیا. وجہ اس کی کیا ہے آپ وجہ پوچھ سکتے ہیں. وجہ بڑی سمپل ہے. فن لینڈ کے ساتھ یا ساؤتھ کوریا کے ساتھ یا باقی جو سویڈن ہے اس کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہیں بھارت کے, لیکن اچھے نہیں ہیں چائنا کے ساتھ. پھر کیوں امریکہ سے بھی ٹکر لے لی, پھر بھی انہوں نے ہواوی کو منتخب کیا؟ تو وجہ اس کی صرف کاسٹنگ ہے, پرائز ہے, اور جو اس کی پرائز ہے وہ اتنی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے کچھ اکوپمنٹ خریدے اور اگر آپ نے ایرکسن کمپنی سے خریدے تو آپ کا بل بنے گا 2 کروڑ روپے کا, وہیں پر جو ہواوی ہے وہ 1.25 کروڑ کے اندر فارغ ہو جائے گا. اس طریقے سے بہت بڑا فرق ہے. اور اگر آپ کو اس کو کامیاب کرنا ہے 5G کو, تو اس کے اکوپمنٹس کو سستا ہونا پڑے گا, ورنہ وہ چل ہی نہیں پائے گا. ایک عام آدمی کی دسترس میں جب نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا؟ اس معاملے پہ اس وقت بھی امریکہ ناراض تھا, آج بھی امریکہ ناراض ہے, اور جب یہ حالات خراب ہوئے تو جوڑا جا رہا ہے اس معاملے کو بھی اسی بات سے. یعنی کہ امریکہ نے کہا کہ تم کو میں نے منع کیا تھا کہ ہواوی کی طرف مت جاؤ, مسئلہ ہوگا, خرابی آئے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ خرابی آ گئی ہے, اور وہ ناراض رہا, کافی لمبے ٹائم تک ناراض رہا. اس سننے میں آیا کہ کل رات کو اس نے کچھ راضی نامہ ان کا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ جو را مٹیریل ہے وہ دیں گے. لیکن جو آرمی ہے وہاں کی, اس نے 5G کے اندر کچھ کیا ہے. یعنی کہ جو بھارتی آرمی ہے اس نے بپن راوت کے کہنے پہ یا مودی کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے کے بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کی ہے, کیونکہ ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا تھا اور جلدی کر گئے یا مس کیلکولیشن کر گئے, یا انہوں نے کراس کیا ہے, یا اس کراس کے اندر کسی اور ملک نے کراس کر دیا ہے. تو وہ جو بھی ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ماننا یہ ہے ان لوگوں کا, یہ میرا ماننا نہیں ہے, لیکن یہ ان لکھنے والوں کا ماننا ہے جو PhD ڈاکٹرز ہیں, جو انہوں نے اپنی ریسرچ لکھی ہے کہ کہاں کہاں خرابی ہوئی ہے. اور جیسے ہی وہ خرابی ہوئی ہے, آپس میں یہ ٹکراؤ ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کہا گیا ہو کہ اس کو آپ پرائیویٹ اس کے لیے کمرشل یوز کے لیے یوز کریں, لوگوں کے لیے یوز کریں, کمپنیز کے لیے یوز کریں, آرمی کے لیے یا ایئر فورس کے لیے یوز مت کریں. لیکن ایسا ہوا ہے, اور جب ایسا ہوا تو انہوں نے ٹکراؤ پیدا کروا دیا, اور جو ٹکراؤ پیدا ہوا ہے اس کے اندر معاملہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا ہے کہ یہ جو بھارتی صورتحال پیدا ہوئی ہے, جس کے بارے میں ہمیں کنفرم نہیں ہے. ان دونوں تھیوریز کے بارے میں مجھے کنفرمیشن نہیں ہے, کیونکہ کنفرمیشن شاید ہوگی بھی نہیں. مطلب اگر آپ اسے کہیں گے کہ آپ بتائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں تو شاید امریکہ یا بھارت بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کلیئر کٹ جواب دے دے کہ جی ہم پر یہ اٹیک چائنا نے کیا ہے, یا بیکاز آف ہوائی ہوا ہے, یا بیکاز آف وٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیں. تو یہ تو تھیوریز ہیں جو نکل کر آ رہی ہیں. لیکن جس سادے طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وبا آ گئی ہے, ہٹ ہو گیا, اور ایک بھارت جو ہے پورا کا پورا افیکٹ ہو گیا, اور آج آدھی دنیا ایک طرف ہو گئی ہے, آدھی دنیا ایک طرف, اور صرف بھارت کا جو نمبر ہے کورونا کا وہ ایک طرف ہو گیا ہے. تو تھوڑے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہم صرف شک ہی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ہاتھ میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. لیکن اس بارے میں آپ کا خیال کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.